اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ. مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل تاریخ. جلال الدین محمد اکبر کا دور حکومت. ایپیسوڈ 35. شہزادہ سلیم یعنی جہانگیر کا دور حکومت. سلیم 24 اکتوبر 1605 عیسوی کو قانونی طور پر تخت نشین ہو گیا تھا. اس نے جہانگیر کا لقب اختیار کیا. اتفاق سے بحساب جمل کلمہ جہانگیر کے حروف کے اعداد اتنے ہی نکلتے ہیں جتنا کہ اللہ اکبر کی. جشن تاج پوشی بڑے طز و احتشام سے منایا گیا. اس موقع پر بڑی تعداد میں قیدیوں کو رہا کیا گیا. نئے سکے نئے ناموں کے ساتھ چلائے گئے اور ایک فرمان کے ذریعے ان لوگوں کو جنہوں نے جہانگیر کی تخت نشینی کی مخالفت کرنے کی جرات کی تھی عام معافی دے دی گئی. بیشتر ملازمین اپنی جگہوں پر مستقل کر دیے گئے اور نئے قوانین نافذ ہوئے. شہنشاہ نے تمغہ اور میرے بحری ٹیکس معاف کر دیا تھا. شراب کشی اور شراب نوشی ممنوع قرار دی گئی اور مجرمین کے ناک کان کاٹنے کی سزائیں موقوف کر دی گئیں. یہ احکام جاری کر دیے گئے کہ سرکاری زمینوں کے عہدیداروں اور جاگیردار اپنے علاقوں میں بغیر اجازت کے اپنی رعایا کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہ کریں، نہ اپنے مفاد کے لیے ان کی زمینیں جوتیں اور نہ کسی کے مکان پر قبضہ کر لیں. سوداگروں کی اجازت و علم کے بغیر سامان کی گانٹھوں کو نہ کھولا جائے. وارثوں کو یہ حق دے دیا گیا تھا کہ بغیر کسی مداخلت کے مورثی جائیداد پر قبضہ کر لیں. ان لوگوں کی جائیداد کا حساب و کتاب جو کہ لاوارث ہو گئی علیحدہ رکھا جائے گا تاکہ جائز اخراجات مثلاً مساجد، سرایوں، پلوں، تالابوں اور کنوؤں کی تعمیر کی جائے گی. جاگیرداروں اور ملازمین کو حکم دیا گیا کہ سرائیں تعمیر کروائیں اور سنسان سڑکوں کے آس پاس آبادی بسائیں تاکہ چور ڈاکو رہزنی نہ کر سکیں. سرکاری عہدیداروں سے کہا گیا تھا کہ بڑے بڑے شہروں میں شفا خانے تعمیر کرائیں اور حکومت ان کے پورے اخراجات برداشت کرے. کھانے کے لیے جانوروں کا ذبیحہ 18 ربیع الاول سے جو شہنشاہ کا یوم ولادت تھا بند کر دیا گیا. یہ پابندی اس طرح عائد کی گئی کہ ہر سال بادشاہ کی عمر کا جو سال ہوتا اتنے ہی دنوں کے لیے اس سال کے دوران ذبیحہ بند رہتا. اس کے علاوہ ہر ہفتے جمعرات اور اتوار کو بھی ذبیحہ نہ ہوتا. اور یہ قوانین اکبر کی رائج کردہ اصلاحات پر مبنی تھے اور اس خیال سے نافذ کیے گئے کہ یہ اصلاحات جاری رہیں. یہ کہنا مشکل ہے کہ ان قوانین پر کس حد تک عمل کیا گیا، لیکن اس میں شک نہیں کہ وہ رعایا کے مفاد کے لیے قائم کر دیے گئے تھے اور یہ بیکار ثابت نہ ہوئے. ظاہر ہے کہ یہ قوانین عام قسم کے تھے اور ان سے اسلام یا مسلمانوں کی طرفداری یا حمایت مقصود نہ تھی. یہ قوانین کسی حد تک اس لیے بھی نافذ کیے گئے کہ رعایا کے دلوں میں یہ اعتماد پیدا ہو جائے کہ نیا بادشاہ اپنے باپ کی عام سیاست میں نمایاں تبدیلی لانا نہیں چاہتا. شہزادہ خسرو جہانگیر کا سب سے بڑا بیٹا تھا. اس کی ماں راجہ مان سنگھ کی بہن تھی. اس کی شادی عزیز کوکا کی بیٹی سے ہوئی تھی. باوجود یہ کہ جہانگیر نے مان سنگھ سے قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ وہ شہزادے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، پھر بھی جہانگیر نے اسے نیم قید کی حالت میں رکھ چھوڑا تھا. اسے اس وقت تک اطمینان حاصل نہ ہوا جب تک کہ اس بات کا پورا یقین نہ ہو گیا کہ جوان شہزادے نے آگرے کا تخت حاصل کرنے کا ارادہ دل سے بالکل نکال دیا ہے اور اس کے طاقتور حامیوں نے بھی اس کی حمایت ترک کر دی ہے. عبد الرحیم خانہ کا یہ رویہ بھی پوری طرح واضح نہ تھا. چنانچہ جہانگیر نے یہی فیصلہ کیا کہ اکبر کے زمانے کے ان عمرہ کا اثر بالکل ختم کر دیا جائے جن کے متعلق یہ خیال تھا کہ وہ خسرو کی یا اس کے بھائیوں میں سے کسی کی اولاد کی حمایت کریں گے. چنانچہ اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ اختیارات ایسے لوگوں کو منتقل کیے جائیں کہ جن پر اسے پورا اعتماد اور بھروسہ حاصل ہو. اس پالیسی کے مطابق جہانگیر نے محمد شریف خان کو، جو کہ مشہور و معروف خوش نویس اور مصور خواجہ عبدالصمد کا لڑکا تھا، ملک کے سب سے بڑے عہدے پر ترقی دے کر امیر الامراء مقرر کر دیا. شریف نے سلیم اور اکبر کے درمیان اختلافات کی خلیج کو وسیع تر کرنے میں خاص کردار ادا کیا تھا. وہ اکبر کے خوف سے پہاڑیوں اور جنگلوں میں چھپتا پھرا تھا
اور اس نے سخت مصیبتوں کا سامنا کیا تھا۔ جب جہانگیر تخت نشین ہوا تو وہ بھی اپنی پناہ گاہ سے نکلا، باوجود یہ کہ وہ کسی خاص خوبی کا مالک نہ تھا اور سلطنت کے عمرا اسے ذلیل نگاہوں سے دیکھتے، پھر بھی اس کی بڑی عزت کی گئی۔ اسی طرح مرزا غیاث بیگ کو اعتماد الدولہ کا خطاب دیا گیا اور اسے نائب وزیر مقرر کیا گیا، حالانکہ وہ صرف ایک ہزاری منصبدار تھا۔ بعض موقعوں کو چھوڑ کر جہانگیر کا انتخاب بطور عموم اچھا نہیں تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے مداحوں اور حامیوں کا حلقہ اس کی خود کی طرح بہت معمولی لوگوں سے بھرا ہوا تھا، اور وہ سلطنت کے قدیمی اراکین کے دلوں میں نہ تو اعتماد پیدا کر سکا اور نہ ہی ان پر بھروسہ کر سکتا تھا۔ جہانگیر نے فوجیوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی تنخواہوں میں 20 سے 4% تک کا اضافہ کر دیا، اور اس کا بار سلطنت کے بھرپور خزانے پر پڑا جو اسے اپنے باپ سے وراثت میں ملا تھا۔ 6 اپریل 1606 عیسوی کو شہزادہ خسرو تقریباً 350 سواروں کے ہمراہ آگرہ سے فرار ہو گیا۔ متھرا پہنچ کر اس نے حسین بیگ بدخشی کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ 200-300 سوار اس کے ہمراہ ہو جائیں۔ پھر وہ دہلی ہو کر لاہور کی طرف روانہ ہوا اور راستے میں 1 لاکھ روپیے کا خزانہ کہ جسے عبد الرحیم دیوان لاہور سے آگرہ لیے جا رہا تھا اسے چھین لیا۔ لاہور پہنچنے تک شہزادے کے پاس 12,000 سواروں کی فوج جمع ہو گئی تھی۔ لاہور کے صوبیدار دلاور خان نے شہزادے کو شہر میں داخلے کی اجازت نہ دی۔ مشکل سے 9 دن گزرنے پائے تھی کہ جہانگیر ایک بڑی فوج اور توپ خانہ لے کر پہنچا۔ شہزادے نے اطاعت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور پھر دوال کے مقام پر جنگ ہوئی، جس میں شہزادے کو شکست ہوئی اور جان بچا کر بھاگا۔ خسرو نے اپنے ہندی اور افغان ساتھیوں کے مشورے کو کہ آگرہ پر حملہ کر کے اسے لوٹتا ہوا اپنے ماموں مان سنگھ کے پاس بنگال چلا جائے، نہ مان کر حسین بیگ بدخشی کا مشورہ قبول کیا تھا کہ رہتا سوتا ہوا کابل چلا جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بیشتر ساتھیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس نے مٹھی بھر ہمراہیوں کے ساتھ فرار ہونے کی کوشش کی۔ دریائے چناب کو پار کرتے ہوئے اس کی کشتی کیچڑ میں پھنس گئی اور وہ گرفتار کر لیا گیا۔ شہزادے کو ہتھکڑی اور بیڑی پہنا کر لاہور لے جایا گیا اور قید خانے میں مقید کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اسے یہ تکلیف بھی برداشت کرنی پڑی کہ راستے کے دونوں طرف پھانسی کے تختوں پر اپنے ساتھیوں کو لٹکے ہوئے سخت عذاب کے ساتھ جان دیتے ہوئے دیکھا۔ یہ وحشتناک منظر کئی دنوں تک اس کی آنکھوں میں گھومتا رہا۔ وہ دن رات روتا رہتا۔ اس منظر کا اثر اتنا دردناک تھا کہ شہزادہ جب تک زندہ رہا کسی نے اسے خوش نہ دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ جہانگیر نے اپنے دوسرے بیٹے پرویز کو ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ ان لوگوں میں جن پر یہ الزام تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح باغی شہزادے سے رابطہ رکھتے ہیں، سب سے زیادہ اہم اعتماد الدولہ اور اس کا سب سے بڑا لڑکا محمد شریف تھا۔ اعتماد الدولہ کو قید میں ڈال دیا گیا، لیکن بعد میں 2 لاکھ روپیہ جرمانہ لے کر رہا کر دیا گیا۔ البتہ محمد شریف کو قتل کر دیا گیا۔ تھانے سر کے شیخ نظام کو ملک بدر کر کے مکہ بھیج دیا گیا۔ عبد الرحیم کو بے دردی کے ساتھ اذیت پہنچائی گئی، لیکن بعد میں معاف کر دیا گیا، اور سکھ گرو ارجن دیو کے بارے میں جہانگیر نے حکم دیا تھا کہ اگر وہ جرمانہ ادا نہ کرے تو قتل کر دیا جائے۔ گرو کے لڑکوں اور جائیداد کو مرتضی خان کے سپرد کر دیا گیا۔ سکندر لودھی کے زمانے میں گرو نانک نے سکھ تحریک کی بنیاد ڈالی تھی، جس نے آگے چل کر ہندوستان کی تاریخ میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ گرو نانک تلونڈی میں، جو کہ اب ننکانہ کہلاتا ہے، مہتا کالو پٹواری کے یہاں 15 اپریل 1469 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نانک نے فارسی اور مروجہ اسلامی علوم کی تعلیم سید حسن سے حاصل کی۔ ان کے بہنوی نے ان کے لیے سرکاری غلے کے گودامدار کی ملازمت حاصل کر لی۔ 27 سال کی عمر میں جبکہ وہ 2 لڑکوں اور 2 لڑکیوں کے باپ بن چکے تھے، ان کے دل میں روحانی اور مذہبی تلاش و جستجو کا اتنا غلبہ ہوا کہ وہ ملازمت کو چھوڑ بیٹھے اور دور دراز کے سفر پر نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے آسام اور ڈھاکہ سے بغداد تک اور تبت و اڑیسہ سے سیلون تک کا سفر کیا اور بہت سے سنت فقیروں سے ذاتی تعلقات پیدا کر لیے اور ان کے عقائد، اخلاق، مذہب اور عادات کا بغور مطالعہ کرتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مراد شیخ شرف نامی درویش شیخ بہاؤالدین اور کبیر کی تعلیمات سے بہت متاثر ہوئے۔ اس بات کے متعلق کہ وہ کسی کے باقاعدہ مرید ہوئے شک ہے، کیونکہ ان کے بقول خدا ان کا گرو تھا۔ 1521 عیسوی میں جب بابر کے حکم سے ایک خون آشام شیر کی طرح جو گایوں کے گلے پر جھپٹ پڑا،
سید پور کو غارت اور وہاں کے شہریوں کو تہ تہ کر دیا تو نانک کے دل میں اس سانحہ کا گہرا اثر ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر وہ گرفتار ہوئے لیکن بعد میں رہا کر دیے گئے اور بڑھاپے میں وہ کرتارپور میں بس گئے، کاشتکاری شروع کر دی اور 22 ستمبر 1539 عیسوی کو فوت ہوئے۔ نانک کبیر ہی کی طرح ایک مسلح تھے، البتہ ان کے اظہارات سے نسبتاً زیادہ ٹہراؤ اور وقار پایا جاتا ہے۔ وہ ملک کے سیاسی اور سماجی حالات سے بہت غیر مطمئن تھی۔ ان کا کہنا تھا، کال یعنی زمانہ قینچی ہے، فرما رواں قصائی ہے، انصاف پر لگا کر اڑ گیا ہے، میں دکھ سے روتا ہوں کہ نجات کس طرح حاصل ہوگی۔ وہ اندھی تقلید، منافقت، پستی اور بزدلی کی مذمت کرتے اور ہم وطنوں میں جو اخلاقی کمزوریاں پیدا ہو گئی تھیں ان سے نالان تھی۔ ان کے مذہبی افکار کا سماجی پہلو ان کی تعلیمات سے واضح طور پر آشکار ہو جاتا ہے۔ ان کا مقولہ تھا، جو شخص سب آدمیوں کو، شاید عورتوں کو بھی برابر سمجھتا ہے وہی نیک ہے، اور اس دنیا کے ناپاکیوں میں سے صرف پاکی کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ انہوں نے عورتوں کو مردوں کے ہم رتبہ قرار دیا۔ چھوٹ چھات اور ذات پات کی تمیز ختم کرنے کے لیے انہوں نے مل جل کر کھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ شراب اور سور کا گوشت ممنوع قرار دیا۔ انہوں نے بت پرستی، حلول خداوندی اور شرک کو ممنوع قرار دیا اور ذات پات، اساطیر، مذہبی رسومات کو ماننے سے انکار کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اخلاقی قدروں پر زور دیا تھا۔ ان کے نزدیک ہندو مسلمانوں کے درمیان کوئی بنیادی فرق نہیں اور یہ سب خدا کے بندے ہیں۔ نانک چاہتے تھے کہ ان کی تحریک ان کے بعد بھی باقی رہے، اور انہوں نے مختلف مقامات پر سنگتیں قائم کیں اور سنگتوں کی دیکھ بھال کے لیے آدمیوں کو مامور کیا۔ اپنے جانشین کے انتخاب میں انہوں نے بہت احتیاط برتی اور یحنا نامی مرید کو اپنے بیٹوں پر ترجیح دی، اور اس انتخاب کے دو وجوہ تھے۔ اول تو یہ کہ یحنا بلند کردار اور دیندار تھا، دوسرے یہ کہ نانک کا سب سے بڑا بیٹا دنیاوی امور سے بے نیاز اور ترک الدنیا ہو چکا تھا۔ یہ بالکل واضح ہے کہ نانک یہ نہ چاہتے تھے کہ ان کی تحریک ترک دنیا اور دنیاوی امور و مسائل سے روگردانی کی تبلیغ کرے، بلکہ ان کا مقصد اور نظریہ تو یہ تھا کہ عوام الناس کے دلوں میں مذہب کی روح پھونک دیں۔ وہ مذہب کو اسلام کی طرح خانہ داروں کا مذہب بنانا چاہتے تھے۔ گرو انگد یعنی لہنا نے نانک کے اقوال کو مرتب کیا جو بھٹا کوہری کی شدھ شکل میں لکھے گئے، کیونکہ اس وقت یہی زبان پنجاب کے علاقوں میں بولی جاتی تھی۔ یہ زبان ایک طرح سے مہاجنی سے بہت نزدیک تھی۔ سکھوں کی مقدس کتاب عوام کی زبان میں مرتب ہوئی اور پنجاب کے باشندوں کے رسم الخط میں تحریر کی گئی۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، کیونکہ بہت سے فقیروں اور درویشوں نے اس سے قبل بھی مقامی زبانوں اور مروجہ رسم الخطوں کو مذہبی ضروریات کے لیے استعمال کیا تھا۔ گرو انگد نے گرو نانک کی تعلیمات کی پرامن اور باوقار طریقے سے ترویج و تبلیغ کی۔ انہوں نے لنگر خانوں کو سماجوں، مذہبی اداروں کی شکل دے دی، اور پھر گرو انگد مارچ 1552 عیسوی میں فوت ہوئے تھے۔ گرو انگد نے اپنے بیٹوں کی مخالفت کے باوجود امرداس کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سکھ دو طبقوں میں بٹ گئے۔ بڑے طبقے نے گرو انگد اور ان کے جانشین کو اپنا رہنما مانا، اور چھوٹے طبقے نے گرو نانک کے سب سے بڑے بیٹے بابا سری چند کو اپنا گرو بنایا، اور یہ لوگ اداسی یعنی تارک الدنیا کہلائے۔ اداسی، جیسا کہ ان کے نام سے واضح ہے، عقیدہ رہبانیت کی اور ساری دنیاوی چیزوں سے علیحدگی کی تبلیغ اور پیروی کرتے رہے۔ گرو امرداس نے ترک دنیا کے خیال کو قبول نہ کیا۔ وہ خود تجارت اور کاشتکاری کرتے اور اپنے مریدوں کو دنیا دار سنت اور ایک گرو اور ایک شعبد اور ایک تفسیر کی تعلیم دیتے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ شبد ہی قطعی سند ہے اور سارے صحیفوں سے برتر ہے۔ انہوں نے سکھ فرقے کو منظم کیا اور 22 گدیاں مقرر کیں جن پر گرو کی طرف سے آدمی مقرر کیے جاتے۔ ان کا فرض تھا کہ مذہب کو پھیلائیں اور سکھوں کی بھلائی کا خیال رکھیں۔ گرو کا لنگر ہندو، مسلمان، امیر، غریب سب کے لیے کھلا ہوا تھا۔ حالانکہ گرو خود سادہ اور جھوٹا کھاتے، لنگر کے مہمانوں کو عمدہ کھانا دیا جاتا جو گھی اور شکر سے تیار کیا جاتا۔ مہدویوں کی طرح یہاں بھی ہر روز جو کچھ ملتا اسی دن صرف کر دیا جاتا اور کل کے لیے کچھ بھی نہ بچتا۔ کہا جاتا ہے کہ گرو امرداس کے زمانے میں بہت سے مسلمانوں نے سکھ مت قبول کر لیا تھا۔ گرو انگد کے ورثاء کی مخالفت کے سبب
امرداس نے اپنا مرکز گوئندوال میں منتقل کر دیا۔ یہاں پر گرو نے اپنی نگرانی میں ایک باوڑی کھدائی تاکہ زائرین اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اکبر نے دورہ پنجاب کے دوران گرو سے ملاقات کی اور عطیہ دینے کی پیشکش کی، لیکن گرو نے نرمی کے ساتھ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ شہنشاہ نے گرو کی شخصیت اور ترک نفس سے متاثر ہو کر گرو کی لڑکی بی بی بھانی کو کئی گاؤں کا عطیہ دیا اور گرو اور ان کے مریدوں کو یاتری ٹیکس کی ادائیگی سے معاف کر دیا۔ گرو نے شادی اور موت کی رسومات کو سادہ بنایا اور ستی پردہ اور شراب کے استعمال کو ممنوع قرار دیا۔ گرو نے اپنی بیٹی بی بی بھانی کے شوہر رامداس کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے غیر ارادی طور پر ایک ایسی روایت کا آغاز کیا جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بنی۔ گرو نے سکھوں کے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے کہا، رامداس ذات کا کامل ہے جس نے شریر دھار لیا ہے، دنیا میں جو اس کی پیروی کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اس طرح انہوں نے گرو کو اگر خدائی نہیں تو نیم خدائی کی حیثیت دے دی۔ انہوں نے سکھوں کو یہ سبق دیا کہ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی جان و مال اور دولت سب کچھ گرو کی سیوا میں تیج دیں اور اس کا حکم بجا لائیں۔ امرداس ستمبر 1574 عیسوی میں فوت ہوئے۔ اکبر نے گرو رامداس کا بھی احترام کیا۔ 1577 عیسوی میں اکبر نے 700 روپے کے عوض 500 بھیگ زمین جس میں ایک قدرتی چشمہ بھی تھا گرو کو عطیہ دیا۔ یہ چشمہ ایک تالاب کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا اور پھر اس کے آس پاس امرتسر کا شہر آباد ہوا، جو کہ سکھوں کے لیے تجارتی اور مذہبی دونوں لحاظ سے مکہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس موقع محل کا انتخاب بہت ہی عاقلانہ تھا، کیونکہ اس کے آس پاس کے علاقوں میں محنتی ہندو آباد تھے جو کہ اس نئی فرقے کے لیے تندرست اور زحمت کش پیرو مہیا کر سکتے تھے۔ یہ شہر جو تجارتی لحاظ سے اہم تھا، عبادت خانے کی آمدنی میں بھی بتدریج اضافہ کر سکتا تھا اور نئے عقائد کی تبلیغ و اشاعت میں مفید ثابت ہوتا۔ گرو نے تجارت اور سوداگری کو جو اہمیت دی تھی، اس سے محنت و مزدوری کا وقار قائم ہوا، دستکاری ہنر اور صنعت کو بڑھاوا ملا اور لوگوں کے سینوں میں اولوالعزمی کی روح جوش مارنے لگی۔ یہ سب چیزیں نہ صرف سکھوں کے لیے نعمت ثابت ہوئیں بلکہ آگے چل کر پنجاب کے ہندوؤں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا۔ رامداس نے اپنے تیسرے بیٹے ارجن کو، جو کہ 18 سالہ جوان تھا، اپنا جانشین مقرر کیا، کیونکہ وہی سب سے زیادہ لائق تھا اور اس کی پیشانی پر روشن مستقبل کی چمک پائی جاتی تھی۔ اس تقرر کے ساتھ مورثی جانشینی کا اصول پوری طرح قائم ہو گیا تھا۔ ہندوستان کے مذہبی فرقوں اور سلسلوں میں یہ طریقہ عام تھا، حالانکہ یہ ایک غیر جمہوری قاعدہ ہے۔ رامداس ستمبر 1581 عیسوی میں فوت ہوئے۔ رامداس نے اس کلیہ کو بڑی اچھی طرح پیش کیا کہ گرو کی آتما ایک ہی ہے اور وہی سلف سے خلف میں پہنچتی ہے اور اسے روشنی دکھاتی ہے، اور انہوں نے ارجن کی نمایاں خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے کہا، جس طرح ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلایا جاتا ہے، اسی طرح گرو کی آتما ارجن کے جسم میں داخل ہو چکی ہے۔ بالفاظ دیگر، گرو کی روح ایک گرو سے دوسرے گرو کی روح میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ اس کلیے سے یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ ہر گرو کا ایک جیسا احترام کرنا چاہیے اور ان سب میں وہی تغیر ناپذیرانہ موجود ہے جو مسلسل اور ناقابل تقسیم ہے، اور گرو کے منصب کا سرچشمہ خدا ہے۔ ارجن کی نامزدگی کے سبب ان کے بھائیوں کے دلوں میں بہت مایوسی اور شکایات پیدا ہوئیں، لیکن گرو نے اپنے صبر و حوصلے، خوش تدبیر اور جذبہ مصلحت اندیشی سے وقتی طور سے اس مخالفت پر قابو پا لیا تھا اور سکھوں کے اتحاد و تنظیم کا کام شروع کیا۔ وہ دورہ کرتے اور عبادات کی تبلیغ کرتے، اور وہ خود بھی ایسی سنگتوں کو منعقد کرتے اور یہ بتاتے کہ اجتماعی عبادات انفرادی عبادات کی نسبت بہتر ہے، اور انہوں نے مسندوں یعنی تعلیمی اداروں کی، جنہیں ان کے اسلاف نے قائم کیا تھا، اثر نو تنظیم کی، جن کا مقصد سکھ مذہب کی تبلیغ اور ہم عقیدہ لوگوں سے عطیات جمع کرنا تھا۔ سکھوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی آمدنی کا 10واں حصہ خدا کی راہ میں نظر کرے۔ یہ نظر ایک طرح سے لازمی قرار دے دی گئی۔ ان کے معاون میورا کہلاتے، جو جگہ جگہ سے نظریں جمع کرتے، انہیں اس کی اجازت نہ تھی کہ نظر و نیاز کی آمدنی کو اپنے ذاتی مصرف میں لائیں۔ اس طرح امرتسر کے مرکزی خزانے کے لیے مستقل آمدنی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اب دوسرے شہر مثلاً ترن تارن اور کرتاپور بسائے،
چنانچہ وسیع پیمانے پر تعمیر و کھدائی کا کام شروع ہو گیا۔ امرتسر کے تالاب کے بیچ انہوں نے دربار صاحب یعنی گولڈن ٹیمپل کی تعمیر شروع کی، جو سکھوں کا مرکزی عبادت خانہ تھا۔ یہ گویا سکھوں کا کعبہ تھا۔ ان کے اہم ترین کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے اور پچھلے گروہوں نیز کم از کم 5 مسلمانوں اور 10 ہندو رشیوں کے بھجن مرتب کیے تھے، جو آدمی گرنتھ کہلاتے۔ یہ کتاب گویا سکھوں کی بائبل بن گئی، اور سکھ مذہب کے معتقدین انہیں ویدوں اور قرآن سے بھی بالاتر سمجھتے ہیں، جو آدی گرنتھ کہلاتے۔ یہ آدی گرنتھ 1604 عیسوی میں دربار صاحب میں رکھ دیا گیا۔ گرو کا دربار اتنا عالیشان ہوتا کہ مغل سلطنت کے بہت سے امراء کے دربار کی شان و شوکت اس کے سامنے ماند پڑ جاتی۔ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ گرو راجہ جنک کی طرح معاشی زندگی بسر کرے، جو دینی اور دنیاوی کمالات کے اتحاد کا ایک مکمل نمونہ تھی۔ انہوں نے یہی مثال اپنے مریدوں کے سامنے پیش کی اور انہیں اس بات کی ترغیب دی کہ روحانی اور اخلاقی فضائل کے ساتھ ساتھ سپاہیانہ خوبیاں اور تجارت میں ترقی کا جذبہ بھی ابھاریں۔ سکھوں نے گھوڑوں کی تجارت کی طرف توجہ دی، جو کہ اس زمانے میں بہت ہی سود مند تھی، اور اس سے فن شہ سواری سیکھنے میں بھی مدد ملتی۔ وہ جو سپاہیانہ مشقتیں کرتے ہیں وہ میدان جنگ میں نڈر ہو کر لڑتے ہیں۔ وہ جو میدان جنگ میں فتح کرنے یا مرنے کا فیصلہ کر کے جاتے ہیں، اور وہ جو مرتے دم تک ست نام کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں، وہ موت و زیست کی اذیت سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ ان تمام باتوں نے مل کر سکھوں میں اپنی ذات اور اپنے فرقے کے متعلق گہرا احساس پیدا کر دیا۔ اس فرقے میں دولت، جوش اور قوت کا اضافہ ہوا، اور اس طرح وہ دوسرے فرقوں اور مذہبی اور سیاسی طبقوں کے لیے جاذب توجہ بن گئے۔ اکبر کی وسیع سیاست سے فائدہ اٹھا کر سکھ گروؤں کو اس بات کا موقع ملا کہ وہ اپنے سماجی اور مذہبی کاموں کو حسب دل خواہ انجام دیں، اور شہنشاہ کو اس تحریک یا اس کی تنظیم میں کوئی خاص قابل اعتراض بات معلوم نہ ہوئی۔ لیکن یہ تحریک پنجاب کے جاگیرداروں اور مذہبی ٹھیکیداروں کی آنکھوں میں کھٹکتی رہی۔ اس وقت سرہند احیاء دین اسلام کی ایک زبردست تحریک کا مرکز بنا ہوا تھا، جس کی رہنمائی شیخ احمد الفاروقی سرہندی المتوفی 1564 عیسوی کر رہے تھے، جو کہ ایک راسخ العقیدہ صوفی سلسلے کے خلیفہ بھی تھے۔ 16ویں صدی کے اختتام پر دہلی میں وہ نقشبندیہ سلسلے میں شامل ہوئے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ دین مبین اسلام کے مختلف سلسلہ عقائد کی روحانی طاقت ان کے اندر متحرک ہو گئی ہے۔ جہانگیر نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کی پیدائش کے وقت ہی سے خدا نے اسے ہندوستان کا بادشاہ منتخب کر لیا تھا۔ اسی طرح شیخ احمد کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ منشائے الہی یہی تھا کہ وہ دنیا اسلام کی مذہبی اور روحانی رہنمائی کریں۔ وہ بڑے عالم باعمل تھے اور لوگ ان کا بہت احترام کرتے۔ ان کو اسلام کے دوسرے 1000 سالہ دور کا مجدد کہتے ہیں، اسی لیے ان کا خطاب مجدد الف ثانی ہے۔ ان کا مقصد اسلام کو ہر قسم کی بدعات اور زوائد سے پاک کرنا تھا۔ انہوں نے اور باتوں کے علاوہ شیعیت اور دین الہی کی تبلیغ کے خلاف کوششیں جاری رکھیں، سپاہیوں اور امراء کے درمیان زبردست تبلیغ کی، اور بہت سے امراء کو اپنے خیالات کا طرفدار بنا لیا۔ شیخ کے مداحوں میں خانہ خانہ سید صدر جہاں، خان جہاں اور محبت خان کے نام لیے جاتے ہیں۔ اس وقت اکبر اپنی عمر کے آخری سال گزار رہا تھا، اور اس کی پوری توجہ دکن کے امور اور سلیم کی بغاوت کی طرف مبذول تھی۔ اس کے علاوہ اکبر کو اتنا استحکام حاصل ہو چکا تھا کہ ہندوستان کے میدانی علاقوں میں کسی متعصب تحریک کا چلانا آسان نہ تھا۔ اکبر کے آخری ایام میں البتہ بعض عمراء نے آگرہ کی محافظ فوج کے سالار فرید بخاری کی سرکردگی اور 12 کے سیدوں کی حمایت میں سلیم کی تخت نشینی کی پرزور حمایت کی تھی، اور ان لوگوں نے سلیم کو اس شرط پر اپنی پرجوش حمایت کا یقین دلایا تھا کہ وہ اسلام کی حفاظت کرے گا۔ غالباً اس وعدے کا مطلب یہ تھا کہ جہانگیر کی تخت نشینی کے فوراً بعد شیخ فرید کو 5000 منصب عطا ہوا تھا اور سلطنت کا میر بخشی بنا دیا گیا تھا، اور فرید اور شیخ احمد کے تعلقات بہت گہرے ہو گئے تھے۔ چنانچہ پنجاب میں 2 مستحکم مذہبی تحریکیں وجود میں آ چکی تھیں، جو مفید بھی ہو سکتی تھیں اور مضر بھی۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے ڈھنگ سے عوام اور خاص طور سے پنجاب کے رہنے والوں کی سیاسی اور مذہبی زندگی پر اثر انداز ہوئی تھیں، اور ان دونوں تحریکوں کے پیرو اپنے عقائد و جذبات اور پرجوش رہبروں کے سبب
سماجی اور سیاسی پہلو اختیار کر رہے تھے، لہذا جہانگیر کو دونوں ہی سے نمٹنا پڑا۔ جہانگیر نے سکھ مذہب اور اس کے گرو کے متعلق سن رکھا تھا کہ جس کو مذہبی اور دنیاوی رہنما کہہ کر پکارتے تھے اور جو اپنے دین میں مسلمانوں کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ جہانگیر اس سلسلے میں مزید یہ لکھتا ہے کہ مجھے کئی مرتبہ یہ خیال آیا کہ اس بے بنیاد موضوع یعنی سکھ مذہب کو ختم کر دوں یا پھر اس گرو حقیر انسان کو اسلام کا حلقہ بگوش بنا لوں۔ باغی شہزادہ خسرو جب پنجاب سے فرار ہوتا ہوا گزرا تو اس نے گرو سے ملاقات کی۔ کہا جاتا ہے کہ گرو نے شہزادے کو مبارکباد دی، اس کی پیشانی پر زعفران کا نقشہ کھینچا اور اپنی دعاؤں کے علاوہ کچھ مالی مدد بھی دی۔ خسرو کی بغاوت نے جہانگیر کے مزاج میں تندہی پیدا کر دی اور وہ سخت گیر بھی ہو گیا تھا۔ گرو ارجن نے اپنے سلوک کی وضاحت میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے خسرو کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا اس کے سوا کوئی مقصد نہ تھا کہ شہنشاہ اکبر کے پوتے سے کہ جو پریشان حالی میں مبتلا تھا مہربانی اور ہمدردی کا اظہار کرے، لیکن جہانگیر اس بیان سے مطمئن نہ ہوا اور اس نے گرو پر 2 یا 2.5 لاکھ کا جرمانہ عائد کر دیا۔ گرو نے یہ کہہ کر ان کے پاس اپنی کوئی دولت نہیں ہے اور جو کچھ ہے وہ غریبوں، لاچاروں اور مسافروں کے لیے ہے، جرمانہ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس بات پر شہنشاہ نے حکم صادر کیا کہ گرو کو گرفتار کر لیا جائے، ان کے بچے اور مکان فرید بخاری کو دے دیے جائیں جسے اب مرتضی خان کا خطاب مل چکا تھا، ان کی جائیداد ضبط کر لی جائے اور گرو کو قتل کر دیا جائے۔ البتہ جہانگیر نے سکھوں کے خلاف نہ تو کچھ کیا اور نہ کچھ کہا، سکھوں کے خلاف کوئی الزام عائد نہ کیا گیا اور محض مذہبی بنیادوں پر ایذا رسانی جہانگیر کا شیوا نہ تھا۔ اس کے باوجود گرو کو جو سزا دی گئی وہ اس الزام کے مقابلے میں جو کہ ان پر عائد کیا گیا تھا بہت ہی زیادہ سخت اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ عبد الرحیم اور شیخ نظام کو جو سزائیں دی گئیں ان کا اس سزا سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ گرو نے نہ تو جرمانہ ادا کیا اور نہ ہی اپنے مریدوں کو جرمانے کی ادائیگی کے لیے چندہ جمع کرنے کی اجازت دی۔ سکھ روایات کے مطابق چندو شاہ نے ذاتی رنجش کی بنا پر گرو کو اتنی اذیت پہنچائی کہ وہ مر گئے اور 1606 عیسوی کو ان کی نعش دریائے راوی میں پھینک دی گئی۔ گرو کی موت سے شیخ احمد خوش ہوئے اور انہیں یہ امید ہوئی کہ اس واقعے سے سکھ تحریک کو زبردست دھکا پہنچے گا، لیکن اس بات کا سکھوں پر بالکل مختلف طریقے سے الٹا اثر ہوا اور ان لوگوں میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ اس سانحے کو انہوں نے بڑی تلخی کے ساتھ برداشت کیا اور اس واقعے نے ان کو یہ احساس دلایا کہ وہ خود کو مسلح کریں اور اگر زندگی چاہتے ہیں تو جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ گرو ارجن دیو کی موت کی دردناک خبر ان کے 11 سالہ لڑکے اور جانشین ہرگوبند سنگھ کو ایک الہام بخش پیغام کے ساتھ ملی تھی، جس میں کہا گیا، اس سے یعنی گرو ارجن کے جانشین سے کہہ دو کہ ماتم نہ کرے اور نہ بزدلانہ طریقے سے سوگ منائے بلکہ خدا کے گن گائے۔ اسے پوری طرح مسلح ہو کر تخت نشین ہونا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ فوج تیار کرے۔ گرو کی شہادت نے سکھوں کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا، یہاں تک کہ جو باتیں سکھ تحریک میں ابھی تک پوشیدہ تھیں وہ واضح ہو گئیں۔ یہ پیغام اس بات کا منشور تھا کہ عادلانہ جذبات جنگجوئی کو ارادتاً اور بتدریج منظم کیا جائے، سکھ مذہب کو سپاہیانہ مذہب بنایا جائے اور گرو ایک مقدس مجاہد کی حیثیت اختیار کر لے۔ اسلام کی طرح جہاد کو مذہبی فرائض میں شامل کر کے اپنے معتقدین کو اس کی انجام دہی کی تعلیم دی گئی۔ اب گرو ہرگوبند نے اپنے والد کی وصیت کو گرہ میں باندھ لیا۔ 10 دن تک گرنتھ کا پاٹھ ہوتا رہا۔ اس کے بعد گرو گدی نشین ہوئے اور پرانی رسم کے مطابق ان کو سیلی اور پگڑی پیش کی گئی۔ گرو نے حکم دیا کہ یہ دونوں چیزیں بھی فوراً ہی خزانے میں جمع کرا دی جائیں اور پھر یہ کہا، تلوار کی پیٹی میری سے لی ہوگی اور پگڑی کے بجائے میں شاہی کلغی استعمال کروں گا۔ پھر انہوں نے 2 تلواریں باندھیں جو کہ مذہبی اور دنیاوی اقتدار کی علامت تھیں۔ گرو کی ماں نے تنہائی میں انہیں سمجھایا، لیکن انہوں نے یہی جواب دیا، میرے متعلق اب بالکل پریشان نہ ہوں، ہر بات مرضی مولا کے مطابق ہوگی۔ ہرگوبند نے اب اپنے چیلوں کو حکم دیا کہ آئندہ معتقدین سے جو اب نظر و نیاز قبول کی جائے وہ ہتھیار اور گھوڑوں کی شکل میں ہو، نہ کہ روپیے پیسے کی صورت میں۔ انہوں نے پیروں کو گوشت کھانے کی اجازت دے دی
اور تخت اکال بنگا کی بنیاد رکھی جو کہ پتھروں کا بنا ہوا ایک تخت دالان تھا۔ اسی کو انہوں نے اپنا تخت قرار دیا۔ شہر امرتسر کو ایک چھوٹی سی فصیل کے ذریعے محفوظ کر دیا گیا اور اس کا نام لوہ گڑھ رکھا گیا۔ جب یہ مشہور ہوا کہ گرو ہرگوبند فوجی لیاقت کے لوگوں کی قدر کرتے ہیں تو بہترین قسم کے جنگجو اور پہلوان ان کے پاس آ گئے اور ان میں سے انہوں نے اپنے ذاتی محافظین کا دستہ منتخب کیا۔ ان کے سپاہی تنخواہ دار نہ تھے، وہ یا تو قطعاً رضاکارانہ طور پر شامل ہوئے تھے یا پھر انہیں صرف 2 وقت کا کھانا، لباس، ایک گھوڑا اور ہتھیار دے دیے جاتے۔ کشتی، جنگ اور شکار روز کا مشغلہ تھا۔ گرو ہانکا لگانے والوں کے گروہ کے ساتھ شکاری کتوں اور پالتو چیتوں اور مختلف نوع بازوں کو لے کر ہر روز لمبی مسافت طے کرتے، لیکن مذہبی تعلیمات سے غفلت نہ برتتے۔ گرو ساون کے بادلوں کی طرح ہدایت کی بارش کرتے اور سکھ ان کے فیض سے دھان کے کھیتوں کی طرح سرسبز و شاداب ہوتے رہے۔ سکھوں کو حکم دیا گیا کہ سارے تنازعات کو آپس میں ہی طے کر لیا کریں، لیکن گرو کا ارادہ یہ نہ تھا کہ آئندہ جلد ہی کسی سے جھگڑا مول لیں، چہ جائے کہ مغل شہنشاہ سے۔ انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ شہنشاہ جہانگیر سے ملیں، کیونکہ شہنشاہ نے ان کے دوہرے اقتدار اور اکال تخت سے گھبرا کر 1612 عیسوی میں بلا بھیجا تھا۔ جہانگیر نے حکم دیا کہ ان کے باپ کو جو جرمانہ عائد کیا گیا تھا وہ ادا کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، لہٰذا انہیں 12 سال کے لیے گوالیار کے قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ کچھ عرصے تک ان کو قید میں ضرور رکھا گیا، لیکن ان کے ساتھ قلعے دار کا سلوک بہت اچھا تھا۔ پھر جب گرو کی ماں نے بھائی بیٹے کو ان کی رہائی حاصل کرنے کے لیے دہلی روانہ کیا تو ان کا مقصد وزیر خان کی مدد سے پورا ہو گیا اور شہنشاہ کی ناراضگی ختم ہو گئی۔ گرو کو رہا کر دیا گیا اور چندو کو ان کے سپرد کر دیا گیا تاکہ وہ جس طرح چاہیں انہیں سزا دیں۔ اس کے بعد جہانگیر کے زمانے میں حکومت کا سکھوں سے کسی قسم کا جھگڑا نہ ہوا، اور سکھوں کے ایک گروپ نے گرو کی سیاست اور منصوبوں پر پرزور اعتراض کیا، اور یہ اعتراضات بھائی گرو داس کے فصیح اور بلیغ الفاظ اور کلمات سے ظاہر ہوئے، لیکن گرو نے اس کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری رکھا۔